برادران اسلام، ہم اپنے اجتماعات میں اصلاً اضافہ معلومات کے لیے نہیں بلکہ اپنی تربیت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک مذاکرہ ہوگا جس کا عنوان ہے فکر و عمل پر جاہلی و مادہ پرستانہ تہذیب کے اثرات اور حفاظتی تدابیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز رفقائے تحریک، سردی کی وجہ سے تھوڑا سا آواز متاثر ہے، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے چلے۔ مائک کے علاوہ میرا سردی سے بھی تھوڑا آواز کا پرابلم ہو چکا ہے۔ خیر، عزیز رفقائے گرامی، جس وقت ہم یہ پروگرام بنا رہے تھے اس وقت مختلف چیزوں پر ہم لوگ سوچ رہے تھے، جس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس میں ہم تطہیر قلب کے بعد جو چیزیں لا رہے تھے ترتیب میں، اس میں ایک چیز یہ ہم کو محسوس ہو رہی تھی کہ چونکہ تحریکات اسلامی کا ہمیشہ سے یہ اہم چیز رہی کہ وہ اپنے احتساب پر کانسنٹریٹ کرتی ہے اور اپنا جائزہ لیتے رہتی ہے، اور اس جائزے کے دوران میں اس کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو فکر پر اور دوسرا جو ہے افراد پر، افراد کی تربیت۔ اور ہماری فکر جو ہے اس کے اندر کہیں کمی بیشی تو نہیں ہو پا رہی، اس کے اندر جو ہے کہیں وہ دوسرے افکار سے متاثر تو نہیں ہو رہی، اس بات کا وہاں پر ہم سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اندر ہمارے افراد کے متعلق چونکہ تربیتی اجتماع رکھا گیا فرد سازی کے لیے، افراد کی تربیت کے لیے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ چیزیں یہاں پر لانے کی کوشش کی تھی، جس کے اندر پہلا، جیسے آپ کے پاس مذاکرے کا عنوان آیا تھا، مادہ پرستی اور جاہلی رسومات جو ہیں یا جاہلی افکار جو ہیں ان کے جو اثرات ہم پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے رفتار کار میں کمی آ جاتی ہے۔ تحریک کا مقصد اور تحریک کا نصب العین ان کے لیے اولین ترجیح تھی۔ اس کے بعد کے اگر سے ہم ادوار دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جو ہے ہمارے بہت سے چیزوں کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اپنے مقصد کو سامنے سے ہٹنے نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد میں ہمارے پاس میں ایک دور آیا جس میں ہم نے زمانے کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہم نے طے کی، جیسا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ہم نے کریئر ڈیولپمنٹ کے نام سے کئی ہمارے پاس کچھ پروگرام چلتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے جو ہے کئی ورکشاپس ایسے لیے جس کے اندر SIO میں ہو یا پروگرام جماعت کے تھرو ہو، ہم نے کریئر ڈیولپمنٹ کے نام پہ پروگرام لیے تاکہ ہم افراد کو جو ہے ہر محاذ پر لا سکے اور ہر محاذ پر ہمارا فرد کھڑا ہو اور وہاں سے وہ تحریک کے لیے کام کرے، اپنے نصب العین کی طرف وہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے۔ لیکن ایک ایسا دور بھی ہمارے پاس آنا شروع ہوا جہاں پر یہ جو تھا ہمارا مقصد کہ ہم جو ہے ڈیفرنٹ محاذوں پہ جائیں، الگ الگ محاذوں پہ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر ہمارے نصب العین کے حصول کے لیے، ہمارے مقصد کے حصول کے لیے کام کریں۔ لیکن اس میں ایسا ہو گیا کہ وہ جو ہم نے طرز اختیار کیا تھا وہی ہمارا مقصد بن گیا، یعنی کہ ہم جب اس محاذ پر گئے تو وہ محاذ کو ہم نے جو ہے اس محاذ کے ذریعے اپنے نصب العین تک پہنچنے کے بجائے وہاں سے ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنے پروفیشن کے اندر اپنا جو ہے خود کی ترقی کو زیادہ ہم نے بڑھتا ہوا دیکھا۔ وہی عنوان جو آپ کے سامنے میرا بولا گیا کریئرزم، اگر اس کو ہم اردو اصطلاح میں لانے کی کوشش کیے تو ذاتی ترقی کو ہر چیز پر مقدم رکھنا، یہ اس کی جو ہے ترجمانی زیادہ مناسب تر ہو سکتی ہے۔ اور اس کو عام زبان میں جو بولا جاتا ہے وہ اس طرح روزگار بولا جاتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ روزگار کے لیے ہر چیز قربان کر دینا، یعنی کہ ہم جس محاذ پر ہیں، یعنی کہ ہم پروفیشنل انداز میں اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈاکٹر ہے، کوئی اگر انجینئر ہے یا پھر کوئی اور اگر دیگر شعبے میں ٹیچنگ میں یا کہیں پر بھی ہے، تو وہاں سے ہم یہ چاہ رہے ہیں ان سے کہ وہ جو ہے وہاں پر اپنا رول پلے کر کے نصب العین کی طرف ہے۔ لیکن یہ بھی ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے جو ہے اس کو ہمارے ذریعے معاش کے ساتھ ساتھ اپنا مقصد حیات بھی بنا لیا اور ہمارا عین نصب العین جو ہے ہمارے آنکھوں سے ہٹتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو ان تمام سچویشنز میں ہم نے جو ہے اپنا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم کہیں پر بھی انسانی زندگی کو اگر انالائسس کرنے کی کوشش کریں تو دو چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کا جو ایک بڑا حصہ جو ہے خود کے کریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد کا بچا ہوا جو حصہ ہوتا ہے ہم جو ہے اپنے بچوں کی تربیت یا اپنی آئندہ نسل کی تربیت کے لیے ہمارا حصہ ہم صرف کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے لیے اگر ہم اس کو پازیٹیو رول میں استعمال کریں تو وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم ہمارے کریئر کو اس انداز سے لے کر آئیں کہ وہ جو ہے اقامت دین کی راہ میں، ہمارے نصب العین کی راہ میں جو ہے ہمارے لیے
سرے سے ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، اور اس کو ہم اس رخ پر ڈال سکیں۔ اور ہمارے نسلوں کی تربیت کے اندر بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی تربیت کے اندر بھی اگر یہ چیز ڈالی کہ ہم جو ہے ان کی تربیت کے لیے صرف اور صرف یہ مقصد ہمارے سامنے نہ رکھیں کہ وہ جو ہے ایک بہترین جو ہے اعلی کار بن جائے، جو کہ جو ہے مشین بنے جس کے ذریعے سے وہ مادہ پرستی کا شکار ہو جائے اور وہ پیسہ کمانے کی مشین بن جائے۔ اگر ہم ایسا مقصد ان کے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہماری صفوں میں آج ہم جو کھڑے ہیں، بعد میں ہمارے گھر کے بچے وہاں پر دکھائی نہیں دیتے۔ کہیں نہ کہیں ہم کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو مسائل درپیش ہیں، اگر ہم پرائمری ایجوکیشن کو بھی ابھی دیکھ لیں، ہمارے پاس جو ہے شو آف کے لیے جو اسکولز بنے ہیں اس کے اندر پوری زندگی کی ایجوکیشن میں جتنا خرچہ لینا چاہیے وہ ایجوکیشن کی ابتدا کے پہلے مرحلے جو ہیں پلے گروپس وغیرہ اس پہ خرچ ہو جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہاں پر ہم کو رک کر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم لا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم کوالٹی ایجوکیشن کے نام پر کچھ چیزیں وہاں پر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اپنے ایک حدود ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف ایڈ کا اور اٹریکشن کا شکار ہو جائیں اور اس کا شکار ہو کر ہم پوری طرح سے ہمارے بچوں کو اس محاذ میں لے کر آ جائیں، ایسی جگہ ہم جھونک دیں جہاں سے وہ واپس ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر یعنی کہ ہم نے اس کو ایک ایسی ٹریک پہ ڈال دیا ہے جہاں پر وہ تربیت تو پائے، لیکن تربیت پا کر وہ جو ہے باطل کے خیموں میں ہم کو کھڑا ہوا دکھائی دے۔ یہ جو چیز ہے ہم نے جو ہے ہمارے پاس کافی حد تک کوشش کی اس بات پر کہ ہم جو ہے مختلف محاذوں میں رہیں، اور ہر بار تحریک اسلامی جو ہے اس چیز کا جائزہ لیتے رہتی ہے۔ اور اگر سے جیسے کہ ہم ہمیشہ ہماری تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا دور رہا، امام غزالی کا دور رہا، اس دور میں جو ہے کافی جو ہے علماء اکرام تھے، تو وہاں پر طبیب کے لیے ترجیحات کے طور پر رکھا گیا، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہے اگر آج کے دور کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جس چیز کی ضرورت ہے، تحریک اسلامی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے مقصد اور نصب العین کا حصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارے فیوچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ دو چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ہم فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آدمی اپنے کریئر کے پک پہ رہے، لیکن وہ وہاں پر جو ہے ایک ایکٹیوسٹ کا رول ادا کرے۔ وہاں پر جب وہ رہے، یعنی کہ اگزامپل کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ڈاکٹرز اگر سے ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ جو ہے یہ جو کارپوریٹ کے ذریعے سے جو چیزیں آ رہی ہے اس کے اوپر ان کی واچ رہے، وہاں پر وہ ڈسکس کا موضوع بنے، اور وہاں پر ان چیزوں میں آنے والی جو خباثتیں ہیں اس کے اوپر بھی اس کی واچ رہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس حال میں جو انجیکشنز وغیرہ کے طور پر، ویکسین کے طور پر روبیلا وغیرہ کا آ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہماری نظر رہے ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ کی کہ کیا یہ واقعتاً ہمارے لیے ضروری ہے، یا پھر ایسے ہی نہیں کہ ہم جو ہے ایڈ کا حصہ بن جا رہے، اس کو جس پریشر کے ساتھ میں انٹرنیشنل سیناریو میں یا WHO کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ پھر اس کے علاوہ اگر سے ہم ایجوکیشن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اس کی پالیسیز کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہنوں پر اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں پر ہمارے لیے رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہر آدمی اپنے اپنے فیلڈ میں تو رہے، لیکن وہاں ایک ایکٹیوسٹ کا رول ادا کرے۔ اور دوسری جو چیز ہمارے پاس جو خلت سے کمی محسوس ہو رہی ہے وہ داعیان اکرام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی اس میں بڑی جو ٹیم تھی وہ داعیان کی تھی۔ آپ نے مختلف محاذوں پر لوگوں کو تیار کیا، لیکن خصوصاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوورآل جو صحابہ تھے ہر آدمی داعی تھا۔ ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے کہ اگر سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک محاذ پہ کام کر رہے ہیں، اگر سے ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو بس ہمارا یہ حصہ ہے، لیکن جو ہے دعوت جو ہے ہمارا فرض منصبی ہے، ہم اس سے جو ہے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر سے ہم شروع سے اگر سے پورے ہندوستان کا اگر جائزہ لیں، اگر ایکسپرٹ دائی کی اگر ہم اسٹیٹکس نکالیں تو ہماری تعداد کا 20% یا 5% بھی ہم بہت اچھے سے نہیں بول سکتے کہ ایکسپرٹ دائی ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے پاس بڑی قلت ہے آج کے، اگر سے ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ہم نے اس پر یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں جو چیزیں ہم کو جو رکھنی چاہیے ہمارے سامنے علاج کے طور پر، جو ہمارا اس میں علاج بھی ایک موضوع تھا، ہم نے قناعت پسندی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس میں جو ہے صرف اور صرف ہم پیسہ کمانے کے غرض سے وہاں پر رہیں، بلکہ ہم نے وہاں پر ہمارے نصب العین کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ جو فیلڈ ہے اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے نصب العین کو کس طرح قریب کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کچھ معاشی نقصان بھی ہوتا ہے تو ہم قناعت پسند ہو کر زندگی گزاریں۔ دوسری چیز ہے ہمیں جذبہ قربانی۔ ہم بارہا جو ہے یہ جملے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتابوں
کتابوں سے یا کہیں پر بھی پڑھتے ہیں کہ جو ہے بڑے مقاصد جو ہے بغیر قربانیوں کے حاصل نہیں ہو سکتے. تو ہمارے پاس ایک جذبہ ڈیولپ ہونا چاہیے, ایک نئی ٹیم ایسی بھی آنی چاہیے جو ہر لیول کا قربانی دینے کے لیے تیار ہو. پھر اس کے بعد دیکھیے ہم نے کئی مرتبہ اس چیز کو ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے یا سنا بھی ہے کہ اسلام جو ہے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہونے والا ہے, لیکن سوال جو ہے وہ ہمارے کنٹریبیوشن کا ہے. تو ہم کس حد تک تیار ہیں اپنا کنٹریبیوشن دینے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے دوستوں کہ جو ہے وہ گروہ جو سنجیدہ نہ ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے وہ گروہ جو ہے تمام کمفرٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو, جو ہے اپنے تمام جو ہے سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور اس نے دنیا کو متاثر کر دیا ہو, اس نے جو ہے دنیا کو جو ہے ایک نئے رخ پہ ڈال دیا ہو, دنیا کا جو ہے پورا کا پورا ایک انقلاب برپا کر دیا ہو. انقلابات جو ہوتے ہیں دوستوں قربانیوں کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. تو ہم کو کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوشن دینا پڑے گا, کچھ سیکریفائزز ہم کو کرنے پڑیں گے اور کچھ چیزوں کے اندر ہم کو جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے جو ہے تمام تر اپنے فیملی لائف کو بھی بہت اچھے انداز میں گزار رہے ہیں اور اس کے اندر کسی چیز کی ذرا سی بھی کمی نہیں ہو رہی. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے ہمارے تمام جو ہے پارٹیز وغیرہ بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے کہ انقلابات برپا ہو جا رہے ہیں. انقلابات جو برپا ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے ایک بڑی لائن ہوتی ہے جو قربانیاں دینے والوں کی ہوتی ہے. تو اس قربانیوں کے لیے ہم ہر بار یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ بھائی قربانی دینے والے جو لوگ ہیں, چاہے وہ ہم پڑوسی کے گھر میں چاہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو جائے, وہ امیر مقامی کے گھر میں پیدا ہو جائے, وہ امیر حلقہ کے گھر میں پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم کو اپنے بچوں کو اس کے اندر لانا پڑے گا اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لیے پیش کرنا پڑے گا کہ اس جو ہم جو منصوبہ بناتے ہیں اس منصوبے کے اندر ہم کو اپنا خون جگر لگانا پڑے گا. اور کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس ایکسٹریم پہ چل جا رہے ہیں جس کی طرف تذکیر میں مولانا پیش کرے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے عنوان سے جو ہے ہمارے مربی جو ہے فرما رہے تھے. ایسا تو ہمارا نہیں ہو رہا ہے, اس کا ہم کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے. میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اپنی جگہ لیتا ہوں. جزاک اللہ.